نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 ربیع الاول درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1500 سالہ ولادت باسعادت کا مہینہ آج 29واں ربیع الاول ہے۔ ممکنات میں شامل ہے کہ چاند نظر آ جائے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ نہ نظر آئے۔ باہر کیف ہمارے ہاں دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ ہم 30 تک چاند کے اعتبار سے، تاکہ یہ جو ہمارا سبق ہے، اگر سال 29 کا ہے تو اگلے سال 30 کا ہوگا، اگلے سال 29 کا ہوگا، تو ہم نے 30 دنوں کو متعین کیا ہوا ہے اپنے درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں۔ اس لیے ہم نے 30 لیکچر مقرر کیے ہیں کہ اگر تو مہینہ 30 کا ہوگا تو آپ 30واں ربیع الاول کا لیکچر بھی سن لیں گے، اور اگر 29 کا ہوا تو اگلے سال 30 کا ہوگا تو آپ اس میں سن لیں گے۔ لیکن آپ کوشش کیجئے گا اگر چاند 29 کا ہو تو 30 والا ربیع الاول کا لیکچر بھی ضرور سماعت فرمائیے گا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ان شانئک ھو الابتر۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہیں ہے اور وہ ابتر ہیں، وہ اس گمان میں ہیں کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھے نام لینے والا اب کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات عیاں ہے، اور یہ تاریخ ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہے کہ وہ مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں لڑتے رہے، وہ مشرکین مکہ جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی، جو مسلمان نہیں ہوئے، جنہوں نے آپ کے لیے زمین اور آپ کے اصحاب کے لیے زمین اور آسمان اور مختلف ملک تنگ کر دیے، ان کا نشان نہیں رہا۔ اگر ان میں کچھ لوگوں کا نام ہے تو وہ نفرت کا سبب ہے، اگر کچھ لوگوں کا نام ہے تو وہ عبرت کا سبب ہے، اگر کچھ لوگوں کا نام ہے تو وہ صرف بتانا مقصود تھا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو پیغمبر اعظم و آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور جنہوں نے حضور کی دعوت کا انکار کیا تھا، حضور کی دعوت کو جھٹلایا تھا۔ آج دیکھیں ان کا نشان نہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی زندہ، حضور کی امت بھی زندہ، حضور کی آل بھی زندہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر صلوۃ والسلام بھی پڑھا جا رہا ہے، اور سادات کے اوپر صلوۃ والسلام پڑھا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ چیز ہر نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے، اور میں نے عرض کی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان موجود ہے یہ جملہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ایسا درود و سلام ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر بھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور آپ کی آل پر بھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو ابتر کون ہوئے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تو قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے جس کا نام لینے والے زندہ ہوں وہ ابتر نہیں، بلکہ وہ تو قائم اور دائم ہستیاں ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یقین دلایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ عزت و عظمت کا معیار عزت نسل یا مال سے نہیں، بلکہ اللہ کی عطا اور قرب سے ہوتا ہے، اور پیغمبر اسلام کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ دشمن کتنی بھی کوشش کر لیں، ان کا اپنا نشان مٹتا رہا ہے۔ بلکہ اس کے بعد بھی ایک تو زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کفر اور شرک نے جو مقابلہ کیا ان کا نشان مٹ گیا، لیکن ہر زمانے میں
اس دعوت کی مخالفت میں لوگ اٹھے ان کا نشان مٹ گیا، لیکن جنہوں نے اس دعوت کو لے کر قدم اٹھایا ان کا نام زندہ و تابندہ ہے۔ ہمیں بھی اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہوئے دشمنان رسول سے الگ رہنا اور اپنے نبی سے محبت اور وفاداری کا اظہار مسلسل کرتے رہنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لیوا پوری امت ہے، اربوں کے حساب سے ہے، اور پوری امت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھ کر اور حضور کی آل پر صلاۃ والسلام پڑھ کر یہ بتا رہی ہے کہ ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن کا نشان نہیں رہا، نہ رہے گا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ چرچا سارا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس کا چرچا ہے، حضور کے نام کا چرچا ہے، حضور کی صفات کا چرچا ہے، حضور کے مقام اور مرتبے کا چرچا ہے، حضور کی رفعت شان کا چرچا ہے، اور یہ قیامت تک یہ چرچا قائم اور دائم رہے گا۔ آج صرف تفسیر اور حدیث نہیں بلکہ سیرت کے اوپر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مصنفین نے لکھا اور ہر زبان میں لکھا اور امت کو تفویض کر کے گئے۔ یہ کیا کافی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہیں، ترانے گائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے وہ لوگ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں ان کے نشان مٹ جاتے ہیں، وہ لوگ جو حق کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں ان کے نشان مٹ جاتے ہیں، وہ لوگ جو حق کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں ان کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا نشان قائم ہے، قائم رہتا ہے، وہ صرف حق کا ہے، حق قائم رہے گا، حق کی بات قائم رہے گی، حق کی آواز قائم رہے گی، حق کی صدا قائم رہے گی، اور یہ ایسی صدا ہے جو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم ہے، قائم اور دائم رہے گی۔ ایک اور جملہ میں یہاں پر ایڈ کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل آپ کے سامنے برسر پیکار تھا، ابو لہب آپ کے سامنے برسر پیکار تھا۔ مجھے بتائیے کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو لہب، کہاں ہے ان کی ذریت؟ کوئی ایک ہی ذریت ثابت کر دیں کہ موجود ہے، کوئی ایک ہی ذریت بتا دے کہ یہاں پر ہے، اس کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے، ان کے نشان مٹ گئے ہیں۔ تو اگر ان کے نشان مٹ گئے تو اس کے علاوہ بھی ہر وہ کفر جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے، برسر پیکار رہے گا یا برسر پیکار ہوگا، اس کا نشان مٹ جائے گا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔